اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ والذین، اور وہ لوگ کہ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ بیویاں روک کر رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 4 اشہر 4 مہینے وعشرہ اور 10 دن، فإذا پھر جب بلغن وہ پورا کر چکیں اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح پھر کوئی گناہ نہیں علیکم تم پہ، فیما اس بارے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خبیر خبر رکھنے والے ہیں۔ ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں تم پہ، فیما اس بارے میں جو عرضتم بھی اشارہ دو انہیں، من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی کے بارے میں، او اکننتم یا تم اسے چھپا رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ جانتے ہیں، انکم بے شک تم ستذکرونہن ضرور ان کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن نہ وعدہ دو تم انہیں، سرن چھپے خفیہ طور پر، الا مگر ان تقولوا یہ کہ کہو تم، قول معروف اچھی بات، ولا تعزموا اور نہ ارادہ کر لو، عقدۃ النکاح گرہ نکاح باندھنے کی، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت اجلہ اپنے وقت مقرر تک، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پس تم ڈرو سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، حلیم تحمل والے ہیں، بردبار ہیں۔ احکام طلاق کے عدت کے بیان ہو رہے ہیں، تو اب یہاں بیان ہے ان عورتوں کی عدت کا جن کے خامد فوت ہو جائیں۔ اس سے پہلے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا بیان تھا، اب یہاں وفات جس کا خامد وفات پا جائے اس عورت کی عدت کا بیان ہے۔ فرمایا والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں، یعنی جو آدمی شادی شدہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی
اس کے بعد یتربصن وہ روک رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو، یعنی عورت اپنے آپ کو پابند رکھے عدت میں 4 اشہر 4 مہینے و 10 اور 10 دن۔ تو جس کا خامد فوت ہو جائے، اگر تو حمل ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، ولادت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ جو 4 مہینے 10 دن ہے یہ چاند کے لحاظ سے ہوگا، شمسی اور انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہوں گے، بلکہ قمری ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے، چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے یہ دن گنے جائیں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب پورا کر چکے ہیں یہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو چکے ہیں، اجلہن اپنی عدت، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، تو پھر یہ عورت آگے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ فلا جناح علیکم، تو پھر کوئی گناہ نہیں تم پہ، فیما فعلنا، اس بارے میں جو وہ فیصلہ کریں عورتیں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی اگر عورت ضابطے اور صحیح طریقے سے کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو تم رشتہ داروں کو یا اس عورت کے جو ورثاء ہیں ان کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ عورت غلط طریقے سے خفیہ آشنائی سے کسی سے تعلق واسطہ بنا کے پھر نکاح کا راستہ نکالتی ہے تو اس پہ رشتہ داروں کو رکاوٹ کا حق ہے، لیکن بالمعروف اگر وہ عورت ایک ضابطے اور اصول کے تحت کسی مرد کو خود نکاح کا پیغام پہنچاتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور رشتہ داروں کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ، تو مسئلہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس عورت کی عدت ہو تو دوران عدت اس عورت کو پیغام نکاح نہیں بھیجنا چاہیے، اور نہ اس عورت کو کہیں کسی مرد کو پیغام نکاح دینا چاہیے۔ تو دوران عدت عورت کی منگنی کرنا، اس کا رشتہ طے کرنا، یہ سب غلط ہے، اور عدت کے دوران نکاح کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے فرمایا ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ، فیما عرضتم بہ، اس بارے میں جو تم اشارہ دو ان عورتوں کو، یعنی صراحتاً عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اشارتاً کوئی بات تم ان سے کہہ سکتے ہو، مثلا مرد عورت سے کہہ سکتا ہے کہ میں کسی اچھے رشتے کی تلاش کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ کوئی میرا اچھا رشتہ کہیں اس کا کوئی انتظام ہو جائے گا، یا اس عورت کو یوں کہتا ہے اشارے میں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں گے۔ تو یہ اشارات ہیں، اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے، لیکن صاف یہ کہنا کہ میں تجھ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے دوران عدت ایسا کرنا۔ تو فیما عرضتم بھی، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ دو من خطبۃ النساء، ان عورتوں کے نکاح یا ان کی منگنی کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں اس عورت سے نکاح کی بات کو، زبان سے کہو تو اشارے میں اگر کہو بات تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی، یا دل میں تم ارادہ رکھتے ہو زبان سے اس کا اظہار نہ کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کھلم کھلا اس کو دعوت اور پیغام نکاح دوران عدت یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ علم اللہ انکم، معلوم ہے اللہ کو، انکم کہ بے شک تم لوگ، ستذکرونہن ضرور ان عورتوں کا ذکر کرو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا طبی میلان فطرتاً رکھا ہے، عورت کا مرد کی طرف، مرد کا عورت کی طرف، یہ اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ تو اس فطرت کے لحاظ سے جس عورت کو نکاح کی ضرورت ہے مرد کا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور جس مرد کو نکاح کی ضرورت ہے عورتوں کا اس کی طرف بھی خیال جاتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے فرمایا کہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی، عدت گزر جائے پھر تم ایک دوسرے سے وعدے لے سکتے ہو۔
ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن نہ تم وعدہ دو انہیں سرن پوشیدہ طریقے پر، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ تم کہو قولا معروفا، کوئی بات اچھی، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم ارادہ کر لو عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو باندھنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے یہ لکھت اپنے وقت مقرر کو، یعنی عدت اپنے وقت کو پہنچ جائے، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں تو پھر نکاح کی صورت بناؤ، لیکن دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جو شخص بھی اس عمل میں شریک ہو، نکاح کروانے والے، نکاح کرنے والا، ان سب کا ایمان ختم ہو جائے گا اگر یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ عورت دوران عدت ہے اور وہ لوگ اس نکاح میں شریک ہوتے ہیں، تو سب کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ حرام ہے دوران عدت عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، لہذا بچو اللہ کے حکم کے مخالفت کرنے سے، اس کے حکم توڑنے سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، جو انسان سے کوئی غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو بخش دینے والے ہیں۔ حلیم، اللہ بردبار ہیں، تحمل والے ہیں، فوری انسان کو سزا غلطی پہ نہیں دیتے بلکہ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، تو اللہ بخش دینے والے ہیں جو معافی مانگے۔ حلیم، تحمل والے، برداشت والے، بردبار ہیں کہ فوری پکڑ انسان کی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔